آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور یہ ہماری جو سوچ ہے اس کی بنیاد ہی کے خلاف ہے جو پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے۔ جس طرح کل نواز شریف صاحب کی تقریر بھی جو میں نے سنی، جو وہ پھر یہ بات کرتے ہیں کہ فوج کے جرنیل اور جوان میں جو فرق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی ایک بہت ہی سطحی سیاست ہے۔ فوج کے موجودہ جرنیلوں میں کون ہے جس نے خود ہاتھ میں بندوق پکڑ کے جنگ نہیں لڑی ہوئی؟ یہ سارے لوگ جو آج کیپٹن، میجر، کرنل، بریگیڈیئر، میجر جنرلز اور سربراہان کے عہدوں پہ ہیں، یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سینے سر بکف کیے ہیں اپنے جوانوں کے ساتھ، اور یہ ان کے ساتھ لڑ کے یہاں پہنچے ہیں۔ تو یہ جو بیانیہ ہے نواز شریف کا اور پی ایم ایل این کا، اس کی کوئی کرنسی نہیں ہے، یہ بکا نہیں، پنجاب میں نہیں بک سکتا، پاکستان میں نہیں بک سکتا، اور اسی وجہ سے ہی آپ نے دیکھا کہ کل کا جلسہ بھی مکمل پٹا۔ صرف وہاں پر جس طریقے سے محمود اچکزئی نے، یہ جو افغان بچہ خود کو کہتے ہیں، اور ہر جگہ کے اوپر جا کر کے ایک متنازع اس طرح کی باتیں کرنی، اصل میں وہ ایک مشن پہ ہے محمود اچکزئی کا۔ جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ عبدالصمد اچکزئی کے بیٹے ہیں جو کانگریس کے صدر تھے، اور ظاہر ہے کہ کانگریس پاکستان بننے کے خلاف تھی۔ نسل در نسل یہ لوگ پاکستان کے مخالف ہیں، یہ پنجاب ہی کے مخالف نہیں ہیں، یہ پاکستان کے مخالف ہیں، یہ وفاق کے مخالف ہیں۔ یہ انہوں نے اپنا کردار بیرونی طاقتوں کے اعلی کار کے طور کے اوپر یہاں پہ رکھا ہے، اس سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارا گلہ محمود اچکزئی سے نہیں ہے، وہ کراچی جاتے ہیں، اردو زبان کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ پنجاب میں آتے ہیں، لاہور اور پنجاب کی تاریخ جس کا انہیں اے بی سی کا پتہ نہیں، اس کی بات کرتے ہیں۔ یعنی پنجاب کو یہ کہنا کہ اس نے اپنی آزادیوں کے لیے لڑائی نہیں لڑی ہے، اس سے زیادہ مضحکہ خیز بات کیا ہوگی؟ پنجاب کی تو تاریخ جو ہے اگر آپ پڑھنا شروع ہوں تو ہزاروں سال پہلے جب سکندر اعظم اپنی عروج کے اوپر تھا تو اس کو پنجاب ہی کے سپوت، پوٹھوہار کے سپوت راجہ پورس نے یہاں پہ روکا تھا، اور یہاں سے اس کی واپسی ہوئی تھی۔ اور راجہ پورس سے شکست کھانے کے بعد جب سکندر اعظم واپس جا رہا تھا تو اس کی وہاں پر ہی وفات بھی ہوئی۔ اس کے بعد تاریخ کے دھاروں میں کتنے پنجابی ہیں، کتنے لاہوری ہیں جنہوں نے اپنا خون دیا ہے اس زمین کو، اس زمین کے لوگوں کو، چاہے پنجاب کی جدوجہد ہو، انگریزوں کے، جب انگریز کا توتی بول رہا تھا پورے ہندوستان کے اوپر، جب ہندوستان میں پورا ہندوستان تقریباً زیر تسلط تھا انگریز کے، تو پنجاب کا خطہ سب سے آخر میں انگریز کے تسلط میں گیا، کیونکہ جو مہاراجہ رنجیت سنگھ جیسا بڑا پنجابی شیر تھا وہ انگریز کی آنکھ پہ آنکھ ڈال کے کھڑا تھا، اور اس نے ستلج کے پار انگریز کو نہیں آنے دیا جب تک وہ زندہ رہا۔ اس کے بعد جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تو اس میں دلہ بھٹی اور کھرل جیسے بڑے کریکٹر، انہوں نے انگریز کے خلاف بندوقیں اٹھائیں، اور انہوں نے پنجاب کی سرزمین کے اوپر اپنے لہو سے داستانیں لکھیں۔ لاہور کی سرزمین کے اوپر بھگت سنگھ جیسا شیر کا بچہ پیدا ہوا، اور اس نے لاہور کو، پاکستان کے یہ جو موجودہ علاقے ہیں ان کو، پنجاب کو وہ فخر دیا جو ہمیشہ سے ہماری ذہنوں میں رہے گا، ہماری تاریخ کا حصہ رہے گا۔ اس کے بعد علامہ محمد اقبال جیسا بڑا فلاسفر پنجاب نے ہندوستان کو ہی نہیں دنیا کو دیا، جس نے آ کر کے امت مسلمہ کی اور یہاں پر پیدا ہونے والوں کی تاریخ بدل دی۔ تو یہ محمود اچکزئی کے لیول سے اوپر کی باتیں ہیں، وہ تو صرف یہاں پر وفاق کے خلاف گفتگو کرنے آئے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ جب ایک جو پی ایم ایل این کی جو عزت ہے وہ پنجاب کی وجہ سے،
لاہور نے ان کو 14 سیٹیں دی ہیں. یہ ساری گفتگو پنجاب کے یہ جو لیڈرز ہیں، لاہور کے جو ایم این ایز تھے، لاہور کے جو ایم پی ایز تھے نون لیگ کے، انہوں نے نہ صرف برداشت کی بلکہ مسکراتے مسکراتے سنی. وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے دشمنوں سے گلا نہیں، مجھے اپنوں سے شکایت ہے کہ آپ تو لاہور کے ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں، آپ پنجاب کے ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں، آپ کیسے یہ ساری جو ایک بکواس ہے جو اس شخص نے آ کے کی، جو پاکستان کا وجود ہی سے منافی ہے، آپ کس طرح سے سنتے رہے؟ سعد رفیق صاحب کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے جاگ پنجابی جاگ، اور کل جب انہوں نے بات کی تو وہ کھانسی کا شربت پینا شروع ہو گئے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ نون لیگ کی لیڈرشپ نے، اور پھر پیپلز پارٹی کو بھی عزت پنجاب کی وجہ سے ملی. ذوالفقار علی بھٹو شہید نے پیپلز پارٹی کی بنیاد لاہور میں رکھی تھی، اور یہ پنجاب تھا جس نے پاکستان کی پگ اٹھا کر کے ذوالفقار علی بھٹو کے سر پہ رکھی. اور پھر بے نظیر بھٹو شہید نے جب اپنی جد و جہد شروع کی، چاہے وہ ایم آر ڈی کی تحریک ہو، سب سے پہلے ایم آر ڈی کی تحریک میں 1983 میں سب سے پہلے جو لاٹھی چارج ہوا تھا وہ لاہور ہائی کورٹ بار میں ہوا تھا، اور سب سے پہلے جو جمہوری تحریکیں چلی ہیں وہ لاہور ان تحریکوں کے سر کا تاج رہا ہے. یہ تاریخ بتانا صرف ضروری تھا ان لوگوں کے لیے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پنجاب کے سپوتوں نے، لاہور نے ہندوستان میں، بر صغیر پاک و ہند میں کیا کردار ادا کیا ہے، اور کس طرح سے پنجابیوں نے وفاق کی خاطر اپنا قربانیاں دی ہیں. جب 1947 ہوا تو اس وقت جو پاکستان کا خطہ ہے اس میں سب سے زیادہ قربانیاں پنجاب نے دی ہیں، سب سے زیادہ لہو پنجاب کا بہا ہے، اور پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی جگہ لہو بہا ہے. آپ ان قربانیوں کو آپ صرف نظر نہیں کر سکتے، اور ایک بیرونی ایجنٹ آ کر کے لاہور میں جلسہ کرے، لاہور میں کھڑا ہو کے لاہوریوں کو، پنجابیوں کو، ان کے بزرگوں کو آ کے بے نکت سنائے اور آپ خاموش رہیں، تو ہمارا گلہ تو پی ڈی ایم کی جو پارٹیز ہیں، پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی ہے، ان سے بنتا ہے اور ان کی لیڈرشپ سے بنتا ہے کہ آپ کی خاموشی نے پنجابیوں کا دل توڑا ہے، لاہوریوں کا دل توڑا ہے، اور پاکستان کا دل توڑا ہے. کیونکہ پاکستان وفاق کا، اگر پاکستان آج ایک وفاق میں ہے تو اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ پنجاب کا ہے اور پنجابیوں کا ہے. لیکن یہ پہلی بار نہیں ہوا. مسلم لیگ نون نے اس سے پہلے بھی پنجاب کی پیٹھ میں چھرا گھونپا جب صرف تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کی خاطر 18ویں آئینی ترمیم میں آرٹیکل 158 کے اوپر نواز شریف نے سائن کیے، شہباز شریف نے سائن کیے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ آج پنجاب کا جو انڈسٹریلسٹ ہے، آج پنجاب کا جو صنعت کار ہے، وہ 20 سے 30% گیس کے پیسے زیادہ دے رہا ہے باقی صوبوں سے، کیونکہ کہہ دیا گیا کہ جہاں پر گیس کا ویل ہوگا وہاں پر گیس پہلے ملے گی اور باقیوں کو بعد میں ملے گی. یہ اصول بجلی کے اوپر نہیں اپلائی ہوا، یہ اصول ویٹ کے اوپر، گندم کے اوپر اپلائی نہیں ہوا. لہٰذا پنجاب آج بجلی کو، گندم کو، ہر چیز کو سبسیڈائز تو کر رہا ہے باقی صوبوں کے لیے، لیکن پنجاب کا صنعت کار، پنجاب کا مزدور، پنجاب کا مل اونر، اس کو یہ نواز شریف صاحب کی جو تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کی خواہش تھی وہ بڑی مہنگی پڑی، اور اس کے نتیجے میں پنجاب کے وسائل جو ہیں ان کے اوپر اس کو ایک دھچکا لگا. پھر مریم نواز شریف صاحبہ کی کل کی تقریر سنیے. میں، میرے ابو، میرے چچا، میرا بھائی، عمران خان بہت خراب ہے، اور تقریر ختم. نہ کوئی ایجنڈا، نہ کوئی بات، نہ کوئی سر، نہ کوئی پیر. کہہ رہی ہیں کہ پچھلے جلسے جو تھے وہ جنرل پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام صاحب نے کرائے تھے. تو کیا جنرل پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام صاحب نے فوجی یونٹیں بھیجی تھیں کہ مینار پاکستان میں جا کے بیٹھو اور عمران خان کی تقریر سنو؟
हुकूमत आपकी थी, लाखों लोग वहां पे निकल के आए थे। इस तरह के फजूल बहाने, इस तरह की फजूल तकरीरें आपको भी ले डूबी हैं, आपकी पार्टी को भी ले डूबी हैं और आपके बयानिए को भी ले डूबी हैं। आज जो भी मीटिंग हुई है पीडीएम की, उसमें सिवाय इसके कि मरियम नवाज अपनी जो लीडरशिप है उसके ऊपर बरसती रही हैं और वो उनसे गिले करते रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जब भी आप नाकाम होते हैं तो इस तरह की बातें होती हैं। मेरा ख्याल है कि पीडीएम का ये जो जलसा था, ये इस तहरीक की नाकामी का नुक्ता अरूज। पीडीएम की जो तहरीक शुरू हुई थी वो कल के जलसे से ख़त्म हो गई है। अब हम ये समझते हैं कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए हम एक मजबूत हिकमत अमली अपनाएं। उसमें सियासी इस्तेहकाम बहुत अहम है और अब पीडीएम की इस तहरीक की नाकामी के नतीजे में पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम पैदा होगा। इसके बावजूद कि पीडीएम की तहरीक मुकम्मल तौर के ऊपर लोगों की सपोर्ट लेने में नाकाम हुई है, हम समझते हैं कि अपोजिशन का एक रोल है। मरियम नवाज हों, नवाज शरीफ साहब हों, फजलुर रहमान हों, ये लोग तो पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं है। लिहाजा ये तो एक मिशन के ऊपर है कि मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत ख़त्म हो, और ये इस मिशन के ऊपर है कि पाकिस्तान में जमहूरियत किसी तरीके से ख़त्म हो और दोबारा इनका कोई चांस लगे। और अबू बचाओ मुहिम जो शुरू से चल रही है, वो जिस नाकामी का दो चार हुई है, वो भी नाकामी से दो चार हुई है। इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि वो कुव्वतें जो पार्लिमान का हिस्सा है, जो पार्लियामेंट के अंदर लोग हैं, उनको अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर, हिकमत अमली के ऊपर नज़र-ए-सानी की ज़रूरत है। और हुकूमत जब मुज़ाकरात की बात करती है, जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बात करते हैं, तो बिल्कुल बेवकूफ़ ही हैं जो कहेंगे कि ये कोई कमज़ोरी है। हुकूमत को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी तरफ से आप दिसंबर के 31 दिन, जनवरी की सारी रातें चांद के नीचे गुजारें, हमारा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर एक सियासी इस्तेहकाम आना ज़रूरी है, और उसके लिए अहम है कि आप बड़े मामलात के ऊपर बातचीत करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये कह चुके हैं कि पार्लिमान मुज़ाकरात का बेहतरीन फोरम है, और पार्लिमान के अंदर हम आपके साथ बैठने को भी तैयार हैं। हम आपके साथ, आगे सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का सबसे, देखिए हुकूमत को तो फ़ायदा है कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ना करें, हम सेनेट में 2-3 सीटें ज़्यादा जीत जाएंगे। हम कह रहे हैं कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ, और ये इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं जो ये सोचते हैं और ये करते हैं, क्योंकि इमरान खान ही वो लीडर थे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर न्यूट्रल एम्पायर लेके आए थे। अब भी वो क्या कहते हैं कि हमें ऐसा निज़ाम बनाना चाहिए जिसमें इलेक्शंस के ऊपर एक एतबार आए। अब हम क्या कह रहे हैं सेनेट में, हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं और हम कह रहे हैं कि आइए बैठते हैं और सेनेट के इलेक्शन को ओपन करते हैं, और ताकि पता हो कि कौन किधर वोट दे रहा है, और तमाम पार्टीज ये भी इल्ज़ाम ना लगा सकेंगे वोट खरीदा गया या बेचा गया। लिहाजा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हम आगे बढ़ें, और आगे बढ़ना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। पीछे रहना जो है वो फिर लोग पीछे रह जाते हैं। हम अपोजिशन को भी कहना चाहते हैं, अपनी इस पॉलिसी के ऊपर, कन्फ्रंटेशन के ऊपर, पॉलिसी के ऊपर नज़र-ए-सानी करें। इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, हुकूमत कहीं नहीं जा रही, ना ही आप भेज सकते हैं। आपने कल भी अपनी सकत देख ली है, आप मज़ीद अगर देखना चाहते हैं मज़ीद देख लें। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। इसके बावजूद हम चाहते हैं निगोशिएशंस के, राब्तों के जो मामलात हैं वो खुले रहने चाहिए, दरवाजे खुले रहने चाहिए। आइए बात करते हैं और आगे चलते हैं। बहुत शुक्रिया।